سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں خبروں کے وقفے کے بعد دوبارہ سے شو کو شروع کرتے ہیں۔ بارش، کل سے بارش ہو رہی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو ویسے تو کہتے ہیں کہ جی بڑا مزیدار موسم ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے، مٹی کی خوشبو آپ کو اچھی لگتی ہے، گرم گرم پکوڑے کھانے کو بھی دل چاہتا ہے گرم چائے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مجھے تو بارش کا موسم بہت پسند ہے، لیکن جب بارش کا موسم آتا ہے تو یہ خوبصورت موسم اپنے ساتھ نا بہت ساری ایسی چھپی ہوئی بیماریاں لے کے آتا ہے، جس میں ہم سب کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً ان دنوں میں درجہ حرارت میں کمی بھی ہو جاتی ہے، بہت ساری ماحولیاتی تبدیلیاں بھی انسان کے جسم پہ گہرے اثرات ڈالتی ہیں، تو اس موسم میں اسپیشلی گرمی کے موسم کو بھی ایڈریس کریں گے، اور جب مونسون کا موسم ہوتا ہے تو اس میں کس قسم کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس پہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سمر عباس جعفری آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم امبر، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ اور بارش تو کل سے ہی ہو رہی ہے، ہم تو انتظار کر رہے تھے، وہ لیاقت نیشنل سے مارکیٹنگ والے مجھے کہنے لگے کہ ابھی بارش شروع تو نہیں ہوئی ہے لیکن پہلے یہ شو کر لیتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح کی اور عقلمندانہ فیصلہ، اور آپ دیکھیں کہ کل رات سے ایک دم سے، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب میں اسلام آباد پنڈی میں تھا تو وہ بھی بہت زیادہ موسلا دھار بارشیں ہو رہی تھیں اور گرج چمک کے ساتھ، تو یس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سیزن ایسا ہے کہ کبھی یہاں پہ تو کبھی ناردرن ایریاز میں، کبھی دوسری جگہوں پہ، تو یقیناً یہ صحیح ٹائم ہے ہمارا یہ شو کرنے کا۔ بالکل بالکل۔ تو ڈاکٹر سمر یہ بتائیے کہ مونسون شروع ہو چکا ہے، تو کون سی ایسی وہ اس خوبصورت موسم میں نا ہم انجوائے کرنے میں زیادہ لگے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے باہر سے پکوڑے کھانا بھی اچھا لگتا ہے، گھر میں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو اوور آل کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو اس موسم میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم صرف مانسون کی بات کریں، ہم ابھی سمر کی بات نہیں کر رہے، خالی وہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ دیکھیں، جو آپ نے جس طرح بات کی کہ جب بارش ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے موسم ہمارے لیے بڑا اٹس اے گڈ ویدر، بٹ انٹرنیشنلی وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے بیڈ ویدر فار ٹریولنگ اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ۔ تو اب دیکھیں کہ جب آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو پکوڑے کھانے کا دل کرتا ہے اور سموسے کھانے کا دل کرتا ہے، تو یقیناً آپ کو بارشوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہائیجین زیادہ افیکٹ ہوتی ہے۔ ہائیجین یوں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ پانی کیسا ہے، اور پھر آپ جہاں کھانا کھا رہے ہیں یا جہاں کھانا وہاں مکھیاں کتنی ہیں، اور صفائی ستھرائی کس ہائیجین لیول کیا ہے۔ تو اور آج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور ایون یہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا، گندا پانی بھی مکس ہو جاتا ہے آپ کے نارمل پانی کے ساتھ۔ تو یس، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہائیجین ریلیٹڈ ایشوز زیادہ ہوتے ہیں ان میں، اور اس میں جو کامن بیماریاں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک تو موشنس، ڈائریا، اور جس طرح دوسری چیز جو ہوتی ہے جب پانی کھڑا ہوگا، گندا پانی ہوگا، تو مکھیاں اور مچھر بہت ہوتے ہیں، تو پھر مچھر سے ریلیٹڈ یا مکھیوں سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہی موشن ہوتے ہیں۔ پھر آج کل ڈینگی کا سیزن ہے، ہیضہ وہی ایک طریقے سے، تو اسکن ریلیٹڈ پرابلمس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کامن پرابلمس ہے جو ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو آپ نے بیماریاں بتائیں کہ ہیضہ، ڈائریا یا ٹائیفائڈ یا یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ظاہر ہے احتیاط کرنا بھی ضروری ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سی احتیاطیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی باہر نکل جاتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے، تو جیسے میں نے کہا مجھے پکوڑے اور چائے بھی ساتھ میں چاہیے ہوتی ہے، تو آپ احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیں، احتیاط میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ باہر نہ جائیں، ہر کسی کو پسند ہے ایسا موسم اور باہر جاتے ہیں، کبھی کوئی سی ویو چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں سے بھی کھانا کھائیں پراپر دیکھ کے کھائیں کہ وہاں مکھیاں تو نہیں ہیں، صفائی ستھرائی کیسی ہے، ہائیجین کیسی ہے، اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس جو انفیکشن کا پریونشن جو ہے نا وہ ہینڈ ہائیجین سے شروع ہوتا ہے۔ ہینڈ ہائیجین سے آپ کافی زیادہ انفیکشن بچا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے آپ صاف ستھرا ہاتھ کو صفائی کر کے کھانا وغیرہ کھائیں تو کامن ہینڈ ہائیجین کامن ہے، اور جہاں سے آپ کھائیں وہ جگہ دیکھیں کہ کس طرح کا ہے، مکھیاں تو نہیں ہے، پانی کا استعمال کیسا کر رہے ہیں، تو یہ بڑی کامن چیز ہے، یہ آپ کو پریونٹ کرنا ہے۔ کال بھی آ رہی ہے، ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ سامعین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 021111000105 کے اوپر۔ فیس بک پیج پہ اس وقت آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105 کے اوپر۔ ڈاکٹر سمر، میں چاہوں گی کہ جتنی بیماریوں کے آپ نے نام لیے ہم اس کو الگ الگ سے تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، جسٹ بیکاز کہ سم ٹائم جیسے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتی ہوں پیٹ کی بیماریاں، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا ہیضہ یا موشنس، بالکل ٹائیفائڈ، تو اس میں کیا
ہوتا ہے, کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا یا ہیضہ یا پیٹ میں درد, موشن ہو رہا ہے؟ تو چلیں آپ نے بات کی تو الگ الگ بیماریوں کی بات کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, جو ٹائیفائڈ کی بات کی تو ٹائیفائڈ ہماری چھوٹی آنت کے انفیکشن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نارملی ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں زیادہ تر جو ٹائیفائڈ کی پہلی علامات ہوتی ہے علامت ہوتی ہے وہ بخار ہوتی ہے. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن کا بخار ٹائیفائڈ ہے یعنی نارملی ہم کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی انسان فیور کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کراتے ہیں, لیکن پہلے دن پہ ہم نارملی ٹائیفائڈ نہیں سوچتے. نارملی ہم سوچتے ہیں 6 سے 7 دن کا فیور چل رہا ہوتا ہے پیشنٹ کو تو ہم سوچتے ہیں کہ ٹائیفائڈ ہے, لیکن خالی ٹائیفائڈ میں بخار نہیں ہوتا, اس میں پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے, موشنز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, جگر بھی متاثر ہو سکتا ہے, اور کچھ ٹائیفائڈ کی کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کو ٹائیفائڈ نہیں پکڑا گیا, علاج پراپر نہیں ہوا تو آنتیں پھٹ بھی سکتی ہیں, دماغ بھی متاثر ہو سکتا ہے, پیشنٹ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو جتنا جلد سے ڈائگنوز کر سکیں اتنا اچھا ہے. اور جو کامن سمٹم اس کا ٹائیفائڈ کا ہے وہ بخار, پیٹ کا درد اور کبھی کبھی موشنز اور الٹی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہیضہ سیم نہیں, ہیضہ اگر میں آپ کو ہیضہ بات کروں تو ہیضہ کا میڈیکل ٹرم کالرا ہے. کالرا کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ موشنز آنا, اور اس کے بارے میں کہتے ہیں رائس واٹر سٹول, یعنی جو چاولوں کا پانی ہوتا ہے اس کلر کے سٹول زیادہ آتے ہیں, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فیور ہو. ٹھیک ہے. اور وہ بھی چھوٹی آنت پہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس میں ایکسیسو یعنی آپ 6-7 لیٹر کا سٹول پاس کر رہے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور ہیضہ خطرناک اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, اور موشن سے ڈی ہائیڈریشن سے پیشنٹ خراب ہوتے ہیں. اور اٹس فارم آف اے ڈائریا, یعنی ڈائریا کی ایک قسم ہے, لیکن کالرا اسپیسیفکلی ڈائریا جس طرح ہم بات کرتے ہیں سمٹم ہے کہ موشنز آنا, تو کالرا میں بھی موشنز آتے ہیں, لیکن ڈائریا کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں سے ایک وجہ ہیضہ ہے جو کہ اور کھانے پینے کی احتیاط نہ کرنے سے, صفائی ستھرائی نہ ہونے سے یہ کامن چیز ہوتی ہے. گندا پانی سے بھی یس, وہی صفائی ستھرائی پراپر نہ ہو, جی بالکل, گندا پانی ہو, کھانے میں کوئی پانی ہو, کوئی ایسی چیز ہو تو یہ پرابلم ہوگا. اچھا, جیسے بہت دفعہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی ہمیں فوڈ پوائزننگ ہوگی, تو فوڈ پوائزننگ ہیضہ سے تو ڈفرینٹ ہی ہوگی. اچھا دیکھیں, فوڈ پوائزننگ اس موسم میں بھی بہت بالکل, فوڈ پوائزننگ بھی ایک فوڈ پوائزننگ میں بھی ڈائریا ہو سکتا ہے, الٹیاں ہو سکتی ہیں. لیکن دیکھیں ڈائریا کی, اگر آپ ڈائریا کو بات کریں, ڈائریا کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یا تو پخانہ 2 سے 3 مرتبہ سے زیادہ ہے, یا آپ اس کی کنسسٹنسی پتلی ہو جائے, یعنی اسٹول کی آپ کی سافٹ اسٹول جو ہے بالکل پتلا ہو جائے, پانی جیسا ہو جائے. تو یہ 2 ڈیفینیشن ہے. ڈائریا کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں جس طرح میں نے آپ کو ایک ہیضہ کہا, آپ کا ٹائیفائڈ میں بھی ڈائریا ہوتا ہے, وہ بھی ایک وجہ ہو گئی. آپ کی کچھ لوگوں کو جذب نہیں ہوتا, غذا اس میں بھی ڈائریا ہوتا ہے. تو فوڈ پوائزننگ بھی ایک ورائٹی ڈائریا کی, لیکن فوڈ پوائزننگ میں خالی ڈائریا نہیں ہوتا, الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر سمر, یہاں پر نا ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ ڈائریا کو روکنے کے لیے, میں ابھی دوائی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, فوراً سے کچھ دوائی ہوتی ہے جس پہ وہ آپ لے لیتے ہیں, جس سے موشن رک جاتے ہیں, 1-2 ٹیبلٹس فوراً سے لے لیں اور رک گئے, تو کیا یہ بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا امبر, کیونکہ یہ والا جو پرابلم ہے یہ ہر انسان گھر میں فیس کرتا ہے. موشن آئی یہ دوائی کھا لی, موشن آئی یہ دوائی کھا لی. ایک چیز میں کلیئر بتا دوں کہ کچھ موشنز میں وہ نہیں دی جاتی, اسٹرکٹلی منع ہے, جس کو میڈیکل ٹرم میں کانٹرا انڈیکیشن کہتے ہیں. تو یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کو وہ دوائی لینی ہے یا نہیں لینی, وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن انیشیلی اگر آپ وہ دوائی لیتے ہیں اور خدا نخواستہ آنتیں رک جاتی ہیں, وہ زیادہ, یعنی آنتوں کی حرکت رک جاتی ہے جس کو آبسٹرکشن کہا جاتا ہے, وہ زیادہ ڈینجرس ہے. تو بالکل نہیں لینی, کلیئر منع ہے میری طرف سے. آپ نے لینی ہے یا نہیں لینی یہ آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے, بٹ وہ ہم انکریج نہیں کرتے. ایون ہاسپٹل میں بھی جب آتے ہیں تو ہم شروع میں, کیونکہ ایک سمپل سی بات ہے, اگر آپ ڈائریا آپ کو انفیکٹو ہے, یعنی انفیکشن کی وجہ سے ڈائریا, اور اگر آپ وہ گولی لے لیں اور اگر رک گیا تو پیٹ میں انفیکشن پھیل سکتا ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, رابطہ کریں اور ہاسپٹل آئیں. ایون ہاسپٹل میں میں اوائڈ کرتا ہوں وہ دوائی دینا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز خراب ہو سکتی ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ استعمال نہ کریں اور ڈاکٹر سے پوچھیں پلیز.
بالکل بالکل سو ٹرو. اور پلیز سیلف میڈیکیشنس نہ سیلف میڈیکیشن یس بالکل نہ کریں. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر سمر جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی گھر کے ٹوٹکے اتنے اچھے ہیں, آپ نے ORS پی لیا, لیمو پانی پی لیا, کھچڑی کھا لیں, دہی کھا لیں, آئی تھنک اور اگر آپ ٹالریٹ نہیں کر پا رہے تو کم ٹو دا ہاسپٹل. بالکل آپ صحیح کہیں. اچھا میں چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم ڈینگی, ملیریا, ان چیزوں پہ بات کریں گے. اسکن کا ایک سوال بھی آیا ہوا تھا, وہ الگ سوال تھا, لیکن اسکن کی کیا بیماریاں اس میں ہو سکتی ہیں, وائی اسکن کیسے بیچ میں آ سکتی ہے. اچھا اگر ہم بارش سے ریلیٹڈ بات کریں یا گرمی سے ریلیٹڈ, ہم گرمی اور مونسون دونوں کو اوکے چلیں گرمی اور مانسون کو بات کرتے ہیں. تو اگر ہم گرمی کی بات کریں تو سب سے پہلے جو آپ دیکھتے ہیں, آپ نے سنا بھی ہے, ہو سکتا ہے کچھ کو, ہم گرمیوں میں پرکلی ہیٹ پاؤڈر بڑا یوز کرتے ہیں. پرکلی ہیٹ یعنی آپ کی جو پسینے کی نالی اگر بلاک ہو جائے جسم سے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے دانے ابھر کے آتے ہیں, جس کو پرکلی ہیٹ کہا جاتا ہے. اور وہ پرکلی ہیٹ آپ کو بہت خارش کرتے ہیں. ایک تو یہ ایچنگسی ہوتی ہے, خارش کر سکتے ہیں. ایک تو یہ پرابلم ہوتی ہے اسکن. دوسرا اسکن پرابلم ہوتی ہے سن برن ہو سکتا ہے. تو آپ کو پروٹیکشن استعمال کرنی ہے. لوگ SPF, خواتین کو زیادہ پتہ ہے SPF کا, تو SPF استعمال کرتے ہیں. وہ آپ اپنے سن بلاک جو بالکل وہ کس طرح کا, کون سی لیول کا یوز کرنا ہے, وہ آپ کو جلد کے ڈاکٹر بہتر بتا پائیں گے. پھر آ جاتے ہیں, اگر ہم بات کرتے ہیں مانسون اور اس سے ریلیٹڈ, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو بارشوں کے سیزن میں مچھر مسکیٹوز ہوتے ہیں تو وہ بھی کاٹتے ہیں, تو اس سے بھی جلد کے انفیکشن ہو سکتے ہیں. گرمی میں آپ کو ایکنی ٹریگر کر سکتی ہے. گرمی جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے یعنی ہیومیڈیٹی, جس ہوا میں نمی, تو ادھر فنگل انفیکشنز کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. پانی زیادہ ہوگا, مچھر ہوں گے, تو اسکن کے کاٹنے سے یقیناً اسکن ایچنگ, جو سویمرز ایچ جس کو کہتے ہیں, تو اس طریقے کی بہت ساری بیماریاں اگر ہم بات کرتے ہیں. پرکلی ہیٹ ہے, جس طرح میں نے سن برن کہا, فنگل انفیکشنز کہے, آپ کے بوائل کہا, ایکنی کہا, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو گرمی اور پانی کو مکس کر کے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ اب پسینہ بھی ظاہر ہے ہیومیڈیٹی میں بہت زیادہ آتا ہے نا, تو اس پہ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ فوراً سے شاور زیادہ لینا چاہیے, گھر میں صفائی کا کس طرح کہ ہیومڈ کو کیسے ہم گھر کے اس میں بہتر کر. اچھا دیکھیں, جب آپ کو پسینہ زیادہ آئے تو سب سے پہلا اسٹیپ ہے تو پانی زیادہ پئیں. آپ کے کپڑے کون سے ہیں, واٹ سارٹ آف کلوتھس آر یو ویئرنگ. آپ کے جو بیسٹ نیچرل فیبرک ہے دیٹ از کاٹن. کاٹن از بیسٹ. آپ کسی بھی قسم کا کاٹن پہنیں اور لوز پہنیں, یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں, آپ سوٹڈ بوٹڈ ہیں تو آپ کو, لیکن یو شوڈ بی ان کول انوائرمنٹ. آپ کے یعنی اگر آپ AC آپ کے پاس ہے تو آپ اس جگہ جائیں, نہیں ہے تو آپ کسی ٹھنڈی شیڈڈ ایریا میں جائیں, اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. کپڑے آپ کے لوز ہونے چاہیے, پانی زیادہ, اور اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے فریکوینٹ شاورنگ کی تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے, سویٹنگ سے پسینہ زیادہ آتا ہے تو آپ کو پانی زیادہ سے پانی کا استعمال زیادہ پینا چاہیے, اور پانی بوائل کر کے ضرور جی پینا چاہیے اس موسم میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے میں بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے پانی کی کمی, ٹھیک ہے, اسپیشلی میں ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گی کہ سمجھے ہم ڈائبٹیز کے مریض دے لیں, ہائپر ٹینشن کے, یا بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں. اب پھر گرمی آتی ہے, آج کل جیسا موسم ہے, بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے, پسینہ ہے, اب ہر کوئی سارا دن تو AC میں نہیں بیٹھ سکتا ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ہر کسی کو اپنے جو ہائیڈریشن لیول ہے باڈی کا, ہر عمر کے بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی, کیسے پورا کرنا چاہیے؟ ہائیڈریشن پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں ہم پانی کو روکتے ہیں, اور ہم خود کہتے ہیں کہ آپ نے پانی کم پینا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانی پئیں گے تو پانی باڈی میں بھرنے شروع ہو جائے گا, اور ان کو سانس کی تکلیف ہوگی, اور پیٹ میں بھی پانی بھرنا شروع ہوگا. جگر کی کمزوری ہے, گردوں کی کمزوری ہے, دل کی کمزوری ہے, تو آپ نے ان میں پانی کا استعمال کم کرنا ہوتا ہے. لیکن پانی پینا کتنا ہے, عموماً ہم کہتے ہیں زیادہ, یہ آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے. اگر کوئی دل کا مسئلہ ہے, دل کمزور ہے, دل کے پٹھے کمزور ہیں, جگر کی کمزوری ہے, یا گردے کم کام کر رہے ہیں, جس طرح ڈائلسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان میں ہم کہتے ہیں کہ پانی کا استعمال کم کریں, کیونکہ پانی نکل نہیں پاتا تو پانی بھرتا ہے اور ان کی تکلیف بڑھتی ہے. تو عموماً ایک بچوں میں, یا ہم جن کو بھی کہتے ہیں زیادہ تر پانی زیادہ پینے کا کہتے ہیں, لیکن کچھ لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن میں ہم منع کرتے ہیں, لیکن یہ کون سے لوگ ہیں یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا. جہاں تک بات ہے پانی کی کمی, آپ ڈی ہائیڈریشن کی بات کر رہی تھی. اچھا, ڈی ہائیڈریشن دیکھیں,
آج کل اس گرمیوں میں اور ہیومڈ انوائرمنٹ میں پسینہ لوگوں کو زیادہ آتا ہے, اور خالی پسینے سے پانی نہیں, نمکیات کی کمی بھی ہوتی ہے. تو نمکیات کی کمی سے اور بہت سارے گرمی ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں اور بھی. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے نارملی, اور جو اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, لیکن نارملی پانی ہم کہتے ہیں کہ زیادہ پئیں. اور پانی کا انٹیک لینے سے آپ کے پانی, خالی پانی بھی نہیں, ہم کہتے ہیں او آر ایس کا پانی لیں تاکہ جو نمکیات لاس ہو رہے ہیں وہ بھی نمکیات کو کور اپ کیا جائے. اور ہائیڈریشن کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پسینہ کم ہے. پسینہ کم اس طرح کہ آپ گرمی کے انوائرمنٹ میں زیادہ نہ رہیں, آپ ایک سرٹن آورز میں کام نہ کریں باہر جہاں, اور آپ کی جس طرح میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ کلودنگ آپ کی ایسی ہو کہ جس میں, اور رومز آپ کے ویل وینٹیلیٹڈ ہوں, یعنی آپ کے ہوادار کمرے ہوں یا جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ ہوا سفوکیشن نہ ہو. تو یہ کامن سے چیزیں ہیں جس سے آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, جب ہم سمرز کی ہی بات کریں تو ہیٹ اسٹروک کے بارے میں آتے ہیں, بات ضرور کر لیتے ہیں. ابھی تو خیر تھوڑا سارے موسم بدل گیا ہے, لیکن آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اگست ہے یا اکتوبر سپٹمبر, یہ سب ہیٹ اسٹروک والے ہی, اکتوبر اسپیشلی ابھی بھی گزر چکا ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ہیٹ اسٹروک میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہیٹ اسٹروک ہو گیا, اس پہ تھوڑا سا. اچھا دیکھیں, ہیٹ اسٹروک کے اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, ڈی ہائیڈریشن کی ہم بات کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ہیٹ کرامپس. ہیٹ کرامپس آپ کو کچھ اور نہیں ہوگا, آپ کو مسل پین ہوگا, اچھا خاصا آپ کو پٹھوں میں جسم کے درد ہوگا. پھر آ جاتا ہے ہیٹ ایگزاشن. ہیٹ ایگزاشن آ جاتا ہے جب آپ کو ڈزی فیل کرتے ہیں, آپ کو تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں, آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے, آپ کو باڈی ایکس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا ایک اور ایڈوانس ورژن آ جاتا ہے ہیٹ اسٹروک. ہیٹ اسٹروک میں بہت زیادہ بخار ہوگا, 104 105 کا بخار ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت پسینہ نہ آئے, دیر از اے پاسبلٹی. ہیٹ اسٹروک میں ضروری نہیں ہے کہ 104 105 کا بخار ہوگا. آپ انکانشیسنس بھی ہو سکتی ہے, آپ کو فٹس بھی پڑ سکتے ہیں, آپ کو اریٹیبلٹی, ریسٹلیسنس, بے چینی, کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو اگر ہم بات کریں, سب سے پہلے ڈی ہائیڈریشن ہوگی, پھر ہیٹ کرامپس ہوں گے, ہیٹ ایگزاشن ہوگی اور ہیٹ اسٹروک ہوگا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو, کیونکہ ہیٹ اسٹروک جو سب سے ڈینجرس لائف تھریٹنگ چیز ہے, اس میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پسینہ آتا نہیں آتا. ایون اگر آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے, گرمی کا انوائرمنٹ, اور ایون آپ کو پیاس نہیں لگ رہی, تو آپ ڈی ہائیڈریشن اور ہیٹ کرامپس اور ہیٹ ایگزاشن میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, بھلے پسینہ یا بھلے پیاس نہ لگ رہی ہو, تو آپ ہیٹ اسٹروک سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو ہیٹ اسٹروک از دا ڈینجرس اینڈ دا موسٹ لیتھل کمپلیکیشن آف گرمی سے جو پرابلم ہوتی ہے. ڈاکٹر سمر, آپ کی ایک تو او پی ڈی کے ٹائمنگس بتا دیں لیاقت آشرم. اوکے, سو میں وہاں پہ 2 قسم کی, ایک جنرل کلینک کرتا ہوں جو کہ وینسڈے اینڈ سیٹرڈے 9 to 3, اور جو میں سینئر سٹیزن کی کلینک بھی کرتا ہوں جو کہ 11 to 1 ہوتی ہے, وہ منڈے ٹیوزڈے. ہمارا ایک سینئر سٹیزن کا اسپیسیفک ایریا ہے جو کیئر آف ایلڈرلی کا, تو اس میں میں خالی انٹرنل میڈیسن کے علاوہ میں کیئر آف ایلڈرلی بھی دیکھتا ہوں. تو جو بزرگ, جو 65 سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں, وہ ہے سینئر سٹیزن. ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ ایریا جو سینئر سٹیزن پرائمری کیئر یونٹ, اینڈ منڈے اینڈ ٹیوزڈے 11 to 1. تو اس میں ایلڈرلی لوگوں کو کس قسم کے مسائل ویسے پیش آتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا ایسا سوال. اچھا دیکھیں, بیسیکلی وہ جو سینٹر, بیسیکلی وہاں پہ خالی ہماری کلینکس نہیں ہے, وہاں پہ ہمارا فیسلٹی بھی ہے, گروپس بھی بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ پلے ایریاز بھی ہیں, اور ہمارے جو انٹریکٹیو. جی تو وہ آئیڈیا یہ تھا ہمارے میڈیکل ڈائریکٹر کا کہ آپ جو صبح پیرنٹس گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں اور بچے ان کے جاتے ہیں کام پہ, تو ان کو چھوڑ کے جائیں اور وہاں پہ انٹریکٹ کریں, لوگوں سے بات کریں. تو ان کی دوستیاں ہو گئی ہیں, اب ایسی فرینڈشپ ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس دن آئیں گے تو ہم اس دن آئیں گے. تو ان کے بارے میں باتیں کرنا, ان سے ان کو گائیڈ کرنا, فزیو تھراپی, ان کو بتانا کہ غذا کیا لینی چاہیے. تو یہ ہماری ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ. کمنگ بیک ٹو دا کلینک, جو بزرگ لوگ آتے ہیں اکثر ان کو پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے, میموری پرابلمز ہوتے ہیں, سلو ہو گئے ہیں, بھول جاتے ہیں. کامن پرابلمس تو یہی آتی ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, وہ سینئر سٹیزن پرائمری کیئر یونٹ. I think this is so good. ویری گڈ. آپ آ کے ایک بار کوئی آ کے وزٹ کریں, اور بالکل بہت آئیڈیل
اور آئی تھنک یہ بہت پرابلم ہے ہمارے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے کہ ارلی ایج میں، ایک ایج پہ آ کے ہر کوئی اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ان کو وقت نہیں دے سکتا. اچھا، آفتاب ملک کا بہت اچھا سوال ہے، میں اس کو شامل کرنا چاہوں گی ڈاکٹر سمر، کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، خود بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ایک تو گوگل ڈاکٹر بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور خود سے اپنا علاج آج کل تو اے آئی بھی مشہور ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. اور ویسے یہ بھی اب ڈر ہونے لگا ہے کہ لوگ کہتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا، میں نے کل نا ایک جگہ پڑھا، اس پہ لکھا تھا کہ اب ہر کوئی اپنی نا صحت کا خیال رکھے، کیونکہ اب جو آنے والے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اے آئی جو ہے نا ان کا ایگزام دے رہا ہوتا ہے. تو اس سے پلیز بتائیے کہ کبھی اے آئی ریپلیس کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیں، میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں. لیٹس سے میرا کوئی فرینڈ باہر کام کر رہا ہے، آپ نے سوال بھی پوچھا تھا پہلا، اس کا بھی جواب دیں گے، لیکن لیٹس سے میرا کوئی فرینڈ باہر کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں وہ ڈاکٹر ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی کو اگر میں یہاں ٹریٹ کر رہا ہوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے بیماری کیا وہ، لیکن ہمیشہ یہ کہتے ہیں، جو جواب ہمیں ملتا ہے، یو آر اے فزیشین آن فلور، یو نو بیٹر. تو ظاہر سی بات ہے جب تک آپ مریض دیکھیں گے نہیں تو ہاؤ کین یو ڈیسائیڈ. بھلے ان کو پتا ہے وہ کتنے ہی اچھے ڈاکٹر ہیں، لیکن سامنے والے جو وہاں پہ پریکٹیکل ہیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک مریض کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، مریض کو دیکھیں گے نہیں تو کیسے. تو اے آئی کانٹ ریپلیس دیٹ، بٹ یس اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. کچھ ہم بھی اے آئی کی مدد لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے سورس کیا ہے اور وہ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، اے آئی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ وہ جو آپ کو کہے، آپ اس کو کانٹراڈکٹری ایک جواب دیں اور اسے بولیں اور وہ کہیں ہاں یو رائٹ. یہ بھی بعض دفعہ اے آئی کہتا ہے، تو پھنس جاتا ہے. یہ جی بالکل. تو آگے آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جو آپ نے ایک سوال پوچھا کہ ہر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، اپنا علاج بھی خود کر لیتے ہیں، سیلف میڈیکیشن. اور اسپیشلی جو یہ والی بیماریاں ہوتی ہیں، ملیریا، ڈینگی، ٹائیفائڈ، اس میں لوگ اینٹی بایوٹک کا استعمال، بخار چڑھ گیا تو فوراً سے اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی شروع کر دیا. اچھا امبر، آپ نے سوال بہت ویلڈ پوچھا ہے. اس میں 2-3 سوال بنتے ہیں کہ ایک تو آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو ارد گرد کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، بننے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نقصان مریض کو پہنچتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ بھائی سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں. آپ کو ایک لمیٹڈ میڈیکیشن پتا ہو، پیناڈول پتا ہو، دوائیاں دیں، پیناڈول دیں، اور کوئی ایسی بات. جہاں تک بات ہے آپ کے اینٹی بایوٹک لینے کا، ہر کوئی بخار میں اینٹی بایوٹک لے لیتا ہے، تو اینٹی بایوٹک کا ارریشنل یوز نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے، ہم نارملی جو 1-2 دن کا بخار ہوتا ہے، وائرل بخار، ہم اوائڈ کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس کو. لیکن اگر کوئی بعض دفعہ یہ بھی ایک میتھڈ جو آپ نے نہیں پوچھا کہ ڈینگی میں اینٹی بایوٹک دے دیا اب تو ڈینگی بگڑ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ میں ذرا کلیئر کر دوں کہ اگر آپ ڈینگی میں اینٹی بایوٹک اول تو نہیں دینی چاہیے، لیکن وہ تو مریض خراب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ڈینگی میں اینٹی بایوٹک لیا، نہیں، اٹس ناٹ رائٹ. یہ میں کلیئر میسج دینا چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کل کو یہ سمجھے کہ بھائی ڈینگی میں اینٹی بایوٹک دیے، ملیریا میں اینٹی بایوٹک دیے تو مریض خراب ہو گیا. مریض خراب ہوگا ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے، یا تو پھر خدا نخواستہ اینٹی بایوٹک کوئی پیچیدگی، کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اس میں پرابلم ہوتی ہے. یس، وہ چیز ہوتی ہے. مگر یا کوئی اینٹی بایوٹک کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہے تو وہ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کی یہ بات کروں کہ جو ہے نا بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تو ٹو مینی شیفس اسپوائل دا فوڈ. آپ بھی کھانا بنائیں، دوسرے بھی کھانا بنائیں، سب کوئی مل کے بنائے تو چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں. تو اٹس بیٹر کہ آپ کو سیکنڈ اوپینین لیں، بالکل لیں، سنت ہے، مشورے میں برکت ہے، بالکل ہے. ہم منع نہیں کرتے، میں منع نہیں کرتا. آپ جس سے مشورہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کر کس سے رہیں، سوال یہ ہے. فار ایگزامپل، اف یو آر کمنگ ٹو اے کنسلٹنٹ، اف یو آر کمنگ ٹو لیٹس سے دل کا مسئلہ ہے، دل کے ڈاکٹر نے آپ کو کچھ کہا اور وہ میرے پاس مشورہ لینا ہے تو غلط ہے. آپ نیکسٹ کسی دل کے ڈاکٹر کا ہی اوپینین لیں. آپ میرے پاس آ رہے ہیں، کسی فیملی فزیشین سے اوپینین لے رہے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے. کسی نیورولوجسٹ کا اوپینین نیورولوجسٹ سے لیں. تو آپ کو اسپیشلٹی پتہ ہونی چاہیے کہ کس ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے. کیونکہ آپ کی فیملی میں ڈاکٹر ہیں، بہت سے لوگ MBBS کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مشورہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹریٹ تو ہم کر رہے ہیں، ڈاکٹر تھوڑی کر رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر کر رہے ہیں. تو یہ تو ڈاکٹر کی بڑی بات ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے. صحیح بات. جی بالکل بالکل. ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس سوئمنگ پول کے حوالے سے کہ جو پول کا پانی ہوتا ہے کیا وہ بھی ڈینگی کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک چیز یہ کہ سوئمنگ سے ڈینگی نہیں ہوگا، یہ میں ذرا کلیئر میسج دے دوں. اگر وہاں پہ مچھر ہیں اور اگر کاٹا ہے آپ کو تو یس، وہ اگر ڈینگی والا تو مچھر ڈینگی کا جو ڈینگی ہوتا ہے وہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، سوئمنگ کرنے سے نہیں ہوتا. سوئمنگ کرنے سے اسکن پرابلم، اگر آپ کے
स्विमिंग आप कहाँ कर रहे हैं, अगर स्विमिंग पूल में कर रहे हैं, क्लोरिनेटेड वाटर है तो प्रॉब्ली चांसेस कम है कोई हो, लेकिन अगर आप समंदर में स्विमिंग कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे वो होते हैं, तो उनकी चीज़ों से आपको बाज़ दफ़ा कोई डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन यस, बट डेंगू हमेशा मच्छर के काटने से होगा, स्विमिंग से नहीं होगा। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन का एक सवाल था कि इसमें क्या पर्टिकुलर मेन सिम्टम होता है सिर्फ फंगल इन्फेक्शन? अच्छा, जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको उस जगह पे इचिंग होती है। इचिंग इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, और ख़ास तौर पे जो फंगल इन्फेक्शन के खैर स्किन में कहीं भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उन जगहों पे ज़्यादा जो है वो पसीना ज़्यादा आता है, उन जगहों पे आपको ज़्यादा पॉसिबल रीजन हो, तो कॉमनेस्ट सिम्टम इज इचिंग, बाकी आपको जल के डॉक्टर बेहतर बताएंगे। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल है कि ज़ाहिर है जब ये मानसून का सीज़न शुरू होता है तो फ्लडिंग हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, ऐसे बहुत सारे इलाके मौजूद हैं, तो इसमें सवाल है कि क्या वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब वगैरह आते हैं तो वहाँ पर ओवरऑल किस तरह थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इस पर, अगर थोड़ा? अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, देखिए वहाँ पे अगर सैलाब ज़्यादा आता है तो यहाँ पे पानी भी ज़्यादा रुका हुआ होगा, पानी भी रुका हो तो मच्छर ज़्यादा होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम जो बीमारियाँ उससे होती हैं, मक्खियों से, मच्छरों से, मस्कीटो से, या जो छोटे मोटे इंसेक्ट से, तो आपको सबसे पहले तो अपने इंसेक्ट रिपेलेंट या मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये होता है कि आपको हाथ पाँव में लगाएं ताकि आपको वहाँ की पानी का इस्तेमाल, देखें पानी कहाँ से आ रहा है, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, ये दूसरा होता है। तीसरा आपकी वही बात है कि क्लोथिंग वगैरह का किस तरह के पहनना है, लेकिन आपको मस्कीटो रिपेलेंट और इंसेक्ट रिपेलेंट आपको लगाना है ताकि आपको कीड़े काटने या मच्छर के काटने से आप बचा सकें अपने आप को।